خدا باپ بیٹے اور القدس کے نام میں آمین۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام روحا مریم ہے اور آج کے پروگرام سنہری باتیں میں آپ کو خوش آمدید کرتی ہوں۔ پروگرام کے آغاز سے پہلے میں شکر گزار ہوں آوے ماریا کیتھولک ٹی وی کی اور اپنے آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد کی، جنہوں نے ہمیں یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جہاں پر ہم آپ کے لیے مختلف پروگرامز آپ کی آگاہی کے لیے لاتے رہتے ہیں۔ آج کا جو پروگرام کا موضوع ہے وہ ایسے انیشیٹیوز ہیں یا ایسے پروگرامز ہیں جو ڈائسس کی طرف سے یا کاریتاس کی طرف سے یا جو گورنمنٹ کی طرف سے ہوں وہ لیے گئے ہیں یوتھ کی اپ لفٹ کے لیے، تاکہ وہ ان کے فیوچر میں ان کے لیے بینیفٹ ہو۔ آج کے پروگرام میں مزید اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے جن کو ایز اے گیسٹ ہم نے دعوت دی ہے اپنے پروگرام میں، ان کا تعلق کاریتاس پاکستان اسلام آباد راولپنڈی سے ہے، جو ایز اے پروجیکٹ آفیسر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو جی ناظرین، آپ کا تعارف کرواتے ہیں نئی معرف کھوکھر سے۔ تو جی سر، ویلکم آپ کو ہمارے شو میں۔ تھینک یو ویری مچ مس روحا کہ آپ نے آج کے پروگرام میں مجھے مدعو کیا۔ میں تہہ دل سے مشکور ہوں ہمارے عزت مآب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد صاحب کا کہ جنہوں نے آوے ماریا کیتھولک ٹی وی کے پروگرام سنہری باتیں کے ذریعے ایک پلیٹ فارم ہمیں مہیا کیا ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے جو لوگ ہیں ان کو آگاہی دے سکیں۔ تو آج کے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ یوتھ کی اپ لفٹ کے اوپر، جو ان کے انیشیٹیوز جو ہیں وہ گورنمنٹ بیسس پہ اور ڈائسس بیسس پہ اور جو کاریتاس نے لیے ہیں ان پہ آج ہم مزید جو ہے وہ ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ یوتھ کے حوالے سے اگر بات کرتی جاؤں تو پاکستان کا 64% جو ہے وہ یوتھ پر مشتمل ہے اور ان کے لیے یہ انیشیٹیو جو ہیں وہ پلان کیے گئے ہیں۔ اگر ڈائسس لیول پہ بات کی جائے تو یہ جو پروگرامز ہیں، یہ جو انیشیٹیوز ہیں، یہ پنڈی اور اسلام آباد ڈائسس کے جو نوجوان ہیں ان کے لیے جو ہے یہ منعقد کیے گئے ہیں، اور جیسے کہ وہ گریجویشن کے بعد جو ہے وہ ان کو کافی مشکلات کا، چیلنجز کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے، جن میں ان کے لیے چیلنجز ہیں ریسورس کے ہوتے ہیں، سکلز کے ہوتے ہیں، لیک آف ایجوکیشن ہے اور بہت سارے جو ہیں ان کو چیلنجز کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہی انیشیٹیوز پہ مزید بات کرنے کے لیے جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کو ہم نے دعوت دی اپنے پروگرام میں۔ سر، تو میرا پہلا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو ڈائسس لیول پر جو انیشیٹیوز لیے گئے ہیں، سی ایس ایس پروگرام ہو گیا یا جو ہے وہ اسپورٹس کے جو ٹورنامنٹس ہیں اسپیشلی کرکٹ کو، تو اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو تھوڑی سی آگاہی دیں۔ مس روحا، جس طرح سے بشپ صاحب یوتھ کو لے کے بڑے کنسرنز ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ جو ہماری کرسچن کمیونٹی ہے اس کو آگے لے کے چلنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ فوکس جو ہے وہ اپنے یوتھ پہ کریں، تو اس کے لیے ایک بڑا اچھا انعقاد کیا گیا جو سی ایس ایس کلاسز کا اجرا کیا گیا۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر ہم ویسے سی ایس ایس کی تیاری کریں تو اس کی جو اسٹڈی کے ایکسپینسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، تو عام آدمی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا، لیکن ہم لوگ شکر گزار ہیں بشپ صاحب کے کہ انہوں نے اتنا اچھا انیشیٹو لیا کہ جو ہمارے فریش گریجویٹس ہیں وہ سی ایس ایس کی تیاری کر سکیں، اور مختلف سینٹرز کا قیام کیا گیا جہاں پہ ان کو فری آف کاسٹ جو ہے وہ اس کے لیے ایجوکیشن پرووائڈ کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو ساتھ میں جو دوسری سرگرمیاں ہیں ان پہ بھی بات کرنی چاہیے۔ کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد جو ہے وہ بیسیکلی ہماری یوتھ کے جو نوجوان ہیں ان کے بیہیویئر کو چینج کرنے کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اسپورٹس جو ہے وہ انسان میں خود اعتمادی لے کے آتی ہے، انسان کو آگے بڑھنا سکھاتی ہے، اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو آج کا دور ہے اس میں سوشل میڈیا بڑا کام کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا کو لے کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے اسپیسیفکلی کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا تو ہمارے ملک میں کرکٹ لورس بہت زیادہ ہیں۔ ہم لوگ اگر اس پہ غور کریں تو ابھی جس طرح سے پی ایس ایل کا ایک ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، تو بیسیکلی تو یہ جو کرکٹ ٹورنامنٹ ہے وہ ٹیلنٹ ہنٹ کا پروگرام کر رہا ہے۔ اگر ہم لوگ دیکھیں کہ اس میں جو لوگ پرفارم کریں گے ہمارے کرسچن کمیونٹی کے، تو آنے والے دنوں میں خدا خیر کرے ہم ان کو پی ایس ایل کی کسی فرینچائز میں کھیلتا دیکھیں گے، اور اس کے بعد پی ایس ایل کے بعد وہ قومی ٹیم کا بھی حصہ بنیں گے، تو یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے۔ اس کے بعد میں بات کرتا چلوں کہ جس طرح سے یوتھ کانگریس کا انعقاد کیا گیا، اور اس کے علاوہ جس طرح سے ابھی ریسنٹلی اسکالرشپ جو اسٹوڈنٹس کو دی گئی وہ بھی ایک بڑا اچھا اقدام ہے۔ تو اس طرح کے جو اقدامات ڈائسل لیول پہ کیے جا رہے ہیں وہ ہماری یوتھ کو اپ لفٹ کرنے کے لیے بہت ہی احسن اقدامات ہیں۔ تو جی سر، اسی طرح جیسے ڈائسس لیول پر جو ہے انیشیٹیوز لیے گئے ہیں، اسی طرح کاریتاس جو ہے وہ بھی انیشیٹو یوتھ کے اپ لفٹ کے لیے انہوں نے کافی لیے ہیں، تو ان سے ذرا ہمارے ناظرین کو تھوڑی سی آگاہی دیں۔ جی مس روحا، جس طرح سے کاریتاس کی جو مجھ پہ ذمہ داریاں ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک ایڈیشنل ذمہ داری مجھے دی گئی ہے یوتھ کے حوالے سے۔
کیتھولک ڈائسس اسلام آباد راولپنڈی کی جو یوتھ ہے اس کے حوالے سے جو ذمہ داری مجھے دی گئی ہے، اس میں ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ جتنے بھی ہم لوگ پروگرام آرگنائز کر رہے ہیں، ہم نے اپنی یوتھ کو آگے لے کے جانے کے لیے ان پروگرامز کا نہ صرف انعقاد کر رہے ہیں بلکہ مختلف جگہوں پہ گراؤنڈ لیول پہ ہم ان کے لیے فیسیلیٹیشن بھی پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو اس میں لیڈرشپ پروگرام کہ کس طرح سے ہمارے جو لوگ ہیں وہ ان میں خود اعتمادی آ سکے، ان کی کیپیسٹی کو کس طرح سے بلڈ کیا جا سکے، تو یہ پروگرام ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے، ان کی سکلز کو آگے لے کے چلنے کے لیے، اور اس کے بعد میں ذکر کروں گا کیریئر کاؤنسلنگ کی۔ اس کے حوالے سے اگر میں بتاتا چلوں کہ ہمارے جو یوتھ کے لوگ ہوتے ہیں، جیسے ہی وہ اپنی کوالیفیکیشن کمپلیٹ کرتے ہیں تو ان کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ چناؤ کریں کہ انہوں نے کس فیلڈ میں جانا ہے۔ تو کیریئر کاؤنسلنگ کے جو ہمارے پروگرام ہیں وہ بہت ضروری ہیں، کیونکہ جو ہمارے یوتھ کے لوگ ہیں ان کے لیے ان کو اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ وہ جس کی خدا نے ان میں زیادہ سے زیادہ خوبیاں دی ہیں وہ اسی فیلڈ کا چناؤ کریں، تاکہ وہ اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، بلکہ کرسچن کمیونٹی کے لیے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کارہائے نمایاں سر انجام دے سکیں۔ تو جی سر، جس طرح اب کاریتاس جو ہے وہ پلے کر انیشیٹو یوتھ کی اپلفٹ کے لیے، تو اسی طرح گورنمنٹ لیول میں کافی اسکیمز اور پروگرامز جو ہیں وہ ارینج ہوئے ہیں، اور ان کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ آگاہ کریں۔ جی مس روحا، جس طرح سے ڈائسن لیول پہ اور کاریتاس انیشیٹو لے رہا ہے، وہیں پہ اگر ہم غور کریں تو ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ بھی یوتھ کی اپلفٹ کے لیے بہت سارے انیشیٹوز لے رہی ہے۔ خاص کر میں ذکر کرتا چلوں کہ ہائر ایجوکیشن میں ابھی 2% کوٹا جو ہے مختص کیا گیا ہے مائنورٹیز کے لیے، KPK میں بھی اور پنجاب میں بھی۔ تو ہماری جو ڈائسس ہے بیسیکلی وہ اس میں پورا صوبہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کا کچھ حصہ شامل ہے۔ تو جو دونوں صوبے ہیں ان میں جتنی بھی انیشیٹو، جتنے بھی اقدامات یوتھ کے لیے لیے جاتے ہیں، تو ہم کو اس پہ نظر رکھنی چاہیے کہ ہم لوگ کس طرح سے اپنے جو نوجوان ہیں ان کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو جابس میں بھی ہے وہ 5% کوٹا جو ہے وہ اسپیسیفکلی مائنورٹیز کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ تو جی سر، اس طرح کے انیشیٹوز میں جو ایک پروگرام ہے یا انیشیٹو ہے مورا کے نام سے، منسٹری آف ریلیجیس افیئرس، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ گائیڈ کریں۔ جی بالکل مس روحا، اس کے حوالے سے میں سب سے پہلے تو یہ بتاتا چلوں کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، نوجوان ہیں، وہ ریگولر اس سائٹ کا وزٹ کریں www.mora.gov.pk۔ اس میں مزید اضافہ کرتا چلوں، جتنے جو ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں 50% سے نمبر ان کے زیادہ ہونے چاہیے، ان کی جو آخری 2 سال کی مارک شیٹس ہیں وہ اپلیکیشن فارم کے ساتھ ہونی چاہیے، ان کے گارڈین یا پیرنٹس کے ID کارڈ کی کاپیز، اور جو اسکول سے اٹیسٹیفکیشن فارم ہے وہ ساتھ ہونا ضروری ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ لوگ اس اسکالرشپ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو جی سر، جو نیکسٹ انیشیٹو یا پروگرام ہے PVTC پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کورسز جو ہے، اس میں جو ہیومن رائٹس اور اس کے مائنورٹی افیئرس جو ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں؟ جس طرح سے پاکستان گورنمنٹ نے ہمارے لیے ووٹ کا حق دیا ہے ہمیں، اس کے علاوہ اگر ہم لوگ غور کریں تو دیکھتے ہیں کہ جو اسمبلیز ہیں صوبوں کی، اس میں بھی جو اسپیسیفک سیٹس ہیں، ریزرو سیٹس، وہ بھی مائنورٹیز کے لیے مختص کی گئی ہیں۔ تو اس کے علاوہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ اسکالرشپ کی بات آتی ہے تو اسکالرشپ بھی جو ہے وہ مائنورٹیز کے لیے مختص کی گئی ہے۔ اس میں منتھلی اسٹائپنڈ کی مد میں 2000 روپیہ دیتے ہیں، فیول ایڈجسٹمنٹ جو ہوتا ہے مطلب ٹرانسپورٹیشن مہیا کرتے ہیں، ٹیوشن فیس، اس کے علاوہ کورسز سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ان کو پرووائڈ کی جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے بھی میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے یوتھ کے لوگ ہیں وہ نمبرز پہ رابطہ کریں، ان کی جو ویب سائٹس ہیں اس کو وزٹ کریں۔ اس کا نمبر جو ہے وہ 04299205302۔ تو آپ لوگ 9 سے 5 تک ان سے مزید اگر کوئی معلومات لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ سر، اس ووکیشنل جو ٹریننگ کورسز اس میں کس طرح کے، کس ٹائپ کے کورسز ہو رہے ہیں، ہمارے ناظرین کو تھوڑا آگاہ کریں۔ اچھا، اس میں جو کورسز ہیں وہ اسکل سے ریلیٹڈ ہیں، جس طرح سے بیوٹیشین، ڈریس میکنگ، جوتا سازی، اس کے علاوہ جو پلمبرز ہیں اور الیکٹریشینس، اسسٹنٹ لیب، اس طرح کے کورسز جو ہیں وہ کروائے جا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کے جو ان کو اسٹائپنڈ کی مد میں پیسے دیے جا رہے ہیں، ان سے یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک تو کورسز کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ پہ کسی قسم کا بھی کوئی ایکسپینس کا برڈن نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ضرورت ہے آپ لوگوں کو ریگولر وزٹ کرنے کی، ہم لوگ ویسے بھی جو سوشل میڈیا پہ کافی سارا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ جو معلوماتی چیزیں ہیں وہ لینا نہیں چاہتے انٹرنیٹ سے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ ریگولر جو یہ ویب سائٹس ہیں ان کو وزٹ کریں،
اور تاکہ جتنی بھی اسکیمز ہیں ان سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ حاصل کریں. اس کے لیے اسپیسیفک جو ویب سائٹ ہے وہ ہے www.pvtc.gov.pk. فون نمبرز 04235209200. تو آپ اس کے جو ایڈمیشن ہے وہ جون میں پھر سے اوپن ہوں گی, کیونکہ ان کورسز میں 3 ماہ 6 ماہ اور 1 سال کے کورسز ہیں. تو جیسے ہی ایک بیچ اینڈ ہوتا ہے اس کے بعد جو دوسرے بیچ کے لیے پھر دوبارہ سے ری اوپننگ ہوتی ہے. تو اس بات کا خیال رکھیں کہ جیسے ایڈمیشن اوپن ہو آپ لوگوں کے جو فارمز ہیں اس میں سبمٹ ضرور ہوں. تو جی ناظرین, جون میں اس کے جو ہے وہ داخلے جو ہے وہ اوپن ہو رہے ہیں, تو آپ اس میں ایز اے پارٹیسپینٹ جو ہے وہ شرکت کر سکتے ہیں. تو جی سر, نیکسٹ انیشیٹو یا پروگرام جس پہ ہم بات کریں وہ ٹفٹا ہے. ٹفٹا جو ہے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن اور ووکیشنل ٹریننگ ہے اتھارٹی. اس کے بارے میں تھوڑا سا جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ گائیڈ کریں. جی بالکل مس روحا, یہ بھی بالکل اسی طرح سے اسکل سے ریلیٹڈ ہے, اور پنجاب میں اسپیسیفکلی جو ہے وہ ٹیفٹا کے نام سے, اور خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ کے پی ٹیفٹا کے نام سے جو ہے یہ ادارہ کام کر رہا ہے. اور یہ بھی مائنورٹیز کے لیے جو ہے اس میں بھی ایک کوٹا مختص کیا گیا ہے, تو ہمارے جو جتنے بھی یوتھ کے لوگ ہیں وہ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جو ہمارے پنجاب کے نوجوان ہیں ان کے لیے www.tefta.gov.pk, اور جو خیبر پختونخوا سے ہیں وہ www.kptefta.gov.pk وزٹ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ وہ اسپیسیفکلی پنجاب کے لوگوں کے لیے ہے, پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ فنڈز. تو وہ بھی بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے ٹیفٹا اور کے پی ٹیفٹا کام کر رہے ہیں. آپ لوگ اس کو بھی دیکھیں, کیونکہ یہ اس طرح سے ہے کہ جو لوگ ٹیفٹا سے نہیں اسکالرشپ لے پاتے ان کے لیے یہ ہے کہ وہ مختلف جو ہمارے اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ادارے کام کر رہے ہیں وہ کسی نہ کسی ادارے سے مستفید ہو سکتے ہیں. تو جی سر, جیسے لاسٹ آپ نے انیشیٹیوز پہ جو ویب سائٹس بتائیے, تو اس طرح پی ایس ڈی ایف کی بھی کوئی ویب سائٹ ہے؟ جی بالکل مس روحا, اس کی بھی ویب سائٹ ہے ہمارے جو سننے والے ہیں ان کے لیے کہ www.psdf.org.pk. اس پہ آپ وزٹ کر کے جو ہے اس کی اپڈیٹس لے سکتے ہیں. تو جی سر, جو نیکسٹ انیشیٹو کے لیے اور اسکیم کی جس پہ بات کی جا رہی ہے وہ بہت زیادہ ابھی جو ہے وہ نو ہاؤس کی لوگوں کو ہے, لیکن اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کیونکہ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کامن ہے, جس پہ وہ اسکیم کامیاب جوان, کیونکہ وہ کافی نیوز میں بھی اور اس میں بھی آ رہی ہے. اس اسکیم کے بارے میں ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ اسکیم میں بیسکلی جو ہے ہم لون لے سکتے ہیں اپنے اسمال بزنس کے لیے, اور اس کے لیے اور تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ گائیڈ کریں. جی مس روحا, یہ ابھی ریسنٹلی اس کا انعقاد کیا گیا ہے. تو یہ اسپیسیفکلی جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنا نیا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, یا اپنے پہلے سے جو بزنس وہ کر رہے ہیں اس کو مزید ایکسٹینشن دینا چاہ رہے ہیں, یا اس کے علاوہ جو فردر اس میں جیسے گاڑی لینا چاہتے ہیں آپ, یا اور فائنینسنگ کے لیے کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے یہ چیزیں جو ہیں وہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں. تو سر, لون کی رقم کیا ہے؟ اس میں جو ہے وہ 3 قسم کا لون ہے. ٹیئر 1 میں 1 لاکھ سے 10 لاکھ تک, ٹیئر 2 میں 10 لاکھ سے 1 کروڑ تک, اور پھر 1 کروڑ سے 2.5 کروڑ تک جو ہے ٹیئر 3 میں آپ لون کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر. اور سر اس کا جو کرائٹیریا ہے اس کا وہ تھوڑا سا ہمیں بتائیں. اچھا, اس میں منیمم جو ایج ہے وہ 21 سال اور میکسیمم ایج جو ہے وہ 45 سال ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے لیے آئی ٹی کامرس جو ہے اس میں اگر آپ کے پاس ڈپلوما ہے تو وہ, نہیں تو پھر اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو اس حوالے سے جو ہے وہ آپ لون کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر. اس کے لیے کوئی ڈاکومنٹ, جیسے ہر پروسیجر کے لیے کوئی نہ کوئی ڈاکومنٹ ریکوائرڈ ہوتے ہیں, تو اس پروسیجر کے بھی کوئی ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہیں؟ جی بالکل. اس کے لیے سب سے پہلے تو لون اپلیکیشن, اگر آن لائن آپ کرتے ہیں تو وہ, نہیں تو پھر ہارڈ میں اگر کرتے ہیں تو اس کا اپلیکیشن فارم, اس کے بعد 2 پاسپورٹ سائز کی تصویریں, آپ کا CNIC, اس کے بعد فیزیبلٹی رپورٹ, آپ کا جو بزنس چل رہا ہے اس کی انکم اور اس کے ایکسپینسز. تو جی سر, جس طرح سے ریکوائرڈ ڈاکومنٹس آپ نے بتائیں, اس طرح کوئی ادر ڈاکومنٹس جو ہے وہ بھی اسکیم کے لیے جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے؟ جی بالکل مس روحا. اس کے لیے جو آپ کی تعلیمی اسناد ہیں, اور اگر آپ نے کوئی ڈپلوما کیا ہوا ہے اس کی, یا آپ کے پاس اگر کوئی ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ ہیں تو وہ اس کے لیے ریکوائرڈ ہوں گے. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے
وہ چاہیے ہوگا. اس کے علاوہ بزنس کے لیے اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کا جو بزنس ریکارڈ ہے وہ. اس کے علاوہ جو آپ کو چیز ریکوائرڈ ہوگی NTN نمبر, نیشنل ٹیکس نمبر. اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ FBR کی جو ہے وہاں سے رجسٹرڈ کروا کے تو پھر جو آپ کے پاس وہ نمبر آ جائے گا تو اس کی بھی آپ کو ضرورت ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کے پاس جو آپ کی انکم ہے اس کا سورس اور پروف ہونا چاہیے کہ آپ جو آپ کے پاس سالانہ آمدنی آ رہی ہے وہ کس بزنس سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو آپ کے لیگل ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ کو ریکوائرڈ ہوتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ جو آپ بزنس کر رہے ہیں اس کے لیے ایک اسپیسیفک لیٹر چاہیے ہوگا. جس طرح سے آپ اگر کسی کمپنی سے رجسٹرڈ ہیں, کوئی بزنس آپ کر رہے ہیں تو وہ آپ کو چاہیے ہوگا. اس کے علاوہ آپ کی جو بینک اسٹیٹمنٹ ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کتنی رقم سالانہ آتی ہے وہ ریکوائرڈ ہوگی. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کی یوٹیلیٹی بلز, ایک تو آپ کے گھر کا بل, اور اگر سم ٹائمز وہ ریکوائر ہو تو پھر آفیشیل جو بل ہے, مطلب آپ کے آفس کا بل بھی جو ان کو ضرورت پڑ سکتی ہے. تو جی سر, جیسے باقی آپ نے ویب سائٹس بتائی ہیں ان کے انیشیٹوز پروگرام کی, تو اس پروگرام یا اسکیم کی بھی کوئی ویب سائٹ ہے؟ جی بالکل مس روحا. اس کے لیے ہم لوگ وزٹ کر سکتے ہیں www.pmyp.gov.pk. تو سر یہ اپلیکیشن جو ہے وہ کتنے سٹیپس پہ مشتمل ہے؟ مس روحا, یہ جو اپلیکیشن ہے وہ 9 سٹیپس پہ مشتمل ہے. اس میں ہم لوگ سب سے پہلے انیشیل اسکریننگ ہے, اس کے بعد جو پرسنل انفارمیشن ہے, ایجوکیشنل ڈیٹیل ہے, پھر آپ کی جو کانٹیکٹ ڈیٹیل ہے, اس کے بعد آپ کی بزنس کی ڈیٹیل ریکوائرڈ ہے, پھر اس کے بعد جو آپ نیا بزنس کرنا چاہتے ہیں اس کا بزنس پلان, اور اس کے بعد آپ کو فائنینسنگ ہسٹری اور 2 ریفرنس. تو جی سر, جو ایک اور اسکیم جو ہے وہ یوتھ کے لیے جو لیپ ٹاپ اسکیم ہے فیز 3 کے نام سے, وہ لانچ ہوئی ہے یا ابھی نہیں؟ ان سے بھی تھوڑا ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ آگاہ کریں. جی مس روحا, جس طرح سے پہلے اس کا فیز 1 اور فیز 2 مکمل ہوا ہے, اس کے بعد ابھی جو فیز 3 ہے وہ بھی اپریل میں کہہ رہے ہیں کہ سٹارٹ ہو جائے گا. تو اپریل سے آپ کی جو درخواستیں ہیں آن لائن ہو جائیں گی. جو اسٹوڈنٹس ہیں کسی یونیورسٹی سے وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. سر اس کا کوئی ای میل یا کوئی اس طرح کی ویب سائٹ ہے تو تھوڑا سا بتا دیں ہمارے ناظرین کو. جی بالکل, اس کے لیے آپ جی مس روحا بالکل اس کے لیے ہم لوگ وزٹ کر سکتے ہیں PM لیپ ٹاپ اسکیم جو یوتھ کے حوالے سے ہے, اور HEC ہائر ایجوکیشن کمیشن پہ اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آ چکی ہیں, اور جلد ہی اس کا انعقاد جو ہے وہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ داری, اگر یہ آگاہی ہم آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو ایک ذمہ داری جو آپ لوگوں پہ عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ جو ریسورسز سے انفارمیشن لیں اس کو شیئر کریں اپنے فیملیز کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں. تھینک یو ویری مچ. سر اگر میں بات کروں, کاریتاس پاکستان اسلام آباد راولپنڈی نے جو ایک یوتھ کے اپلفٹ کے لیے جو ایک انیشیٹو لیا ہے اسٹیبلشمنٹ آف یوتھ فیسیلیٹیشن ڈیسک کے نام سے, اس کا کیا پرپس ہے؟ اس کا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں تاکہ وہ بھی اس فیسیلیٹیشن سے جو ہے وہ فائدہ حاصل کر سکیں. جی بالکل مس روحا, یہ جتنی انفارمیشن ہم لوگوں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے, اگر آپ لوگ کاریتاس راولپنڈی کا جو دفتر ہے اس میں وزٹ کریں تو یہ ساری چیزیں آپ کو وہیں سے مل سکتی ہیں. ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں وہ 9 سے 5 بجے تک کاریتاس کے آفس میں رابطہ کر سکتے ہیں. ہم لوگ جو ہے وہ اپنی یوتھ کے لیے جس طرح سے بشپ صاحب نے جتنے انیشیٹوز لیے ہیں, کاریتاس ان سب کاموں میں بشپ صاحب کے شانہ بشانہ کھڑا ہے, اور آنے والے دنوں میں یہ جو فیسیلیٹیشن ڈیسک ہم نے اس کا قیام کیا ہے وہ آنے والے دنوں میں اپنی یوتھ کو آگے لے کر چلنے کے لیے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیشن پرووائڈ کرے گا. تو جی سر, تھینک یو آپ کا شو میں آنے کے لیے, ہمیں اتنی انفارمیٹیو چیزوں سے آگاہ کرنے کے لیے, اور ہمیں اس قدر انیشیٹوز کے بارے میں بتانے کے لیے. موسٹلی جو ہمارے ناظرین ہیں وہ اس طرح کے انیشیٹو سے جو ہے ان کو نہیں معلوم تھا, تو اسی پروگرام کے تھرو اگر آپ کو بہت ساری انفارمیشن ملی ہے تو آپ نے اپنے فرینڈس کے ساتھ اور کافی سرکل میں جو ہے فرینڈ سرکل میں اس کو شیئر کرنا ہے. اور پروگرام کے اختتام میں میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں, سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اور کامنٹ میں جو ہے اپنی رائے کا جو ہے وہ رائے سے آگاہ کریں, اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو جو ہے ہمارے پروگرام آنے والے پروگرام کی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ملتی رہے. گاڈ بلیس یو آل.